الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر فمن شاہد منکم الشہر، جو تم میں یہ مبارک مہینہ جس کو نصیب ہو جائے فلیصم، اس پہ لازم ہے کہ اس مبارک مہینے کی روزے رکھے۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر کام کی آگاہی وقت سے پہلے دیتے تھے۔ جو کوئی مشن ہوتا آپ اس کو پہلے سے ٹرینڈ کرتے۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ یہ جو خطبہ میں ابھی پیش کروں گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں دیا ہے۔ رمضان المبارک کا جو خطبہ ابھی میں دے رہا ہوں یہ میرے پاک نبی نے صحابہ کو شعبان معظم کے اندر یہ بات سمجھائی۔ پھر کیا ارشاد فرمایا، صحابہ قد اظلکم شہر عظیم، ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا عظیم مہینہ تم پہ جو ہے ابھی چھاؤں کرنے والا ہے، اس سے بڑا عظمت والا مہینہ اور کوئی نہیں، اس سے بڑا برکت والا مہینہ بھی اور کوئی نہیں ہے۔ کیسے برکت والا ہے؟ اس کے اندر میرے پاک نبی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ فرمایا کہ نیکی کے متلاشی لوگوں، جو نیکی کی طرف بندہ میلان رکھتا ہے، میں اس مہینے سے زیادہ نیکیاں کمانے کا سیزن اور کوئی نہیں۔ جس کا میلان ہے کہ میں نیک ہو جاؤں اور نیکیاں میرے دامن میں زیادہ ہوں اور برکتیں میرے دامن میں بہت زیادہ ہوں، فرمایا یا باغی الخیر اقبل، بس ایک ہی کام، نیکیوں کی طرف رغبت رکھنے والوں اس مہینے کی خوب قدر کر لینا۔ اس مہینے میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے ان کا ثواب بقایا پوری زندگی جتنے بھی کرو، کوئی عمل رمضان المبارک کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کاش کہ جیسے میری حوالہ جات ہے نا میں ویسے بیان کر پاؤں۔ میں کافی دیر سوچ میں بیٹھا رہا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آنے سے پہلے، کہ کس قدر، کیونکہ ہم پہنچ نہیں سکتے نا، ہمارا ذہن نہیں ہے اتنا، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ مبارک لفظ ہے، میرے حضور کے الفاظ ہیں، وہاں تک پہنچنا نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ جو حضور سمجھانا چاہ رہے ہیں اب ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق سمجھے گا، جو میرے آقا ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں اب جو جس کی جتنی استعداد و طاقت ہے اس کے مطابق وہ سمجھے گا۔ اب لوگ صرف ایک دہاڑی کے پیچھے، لوگ صرف ایک چاند ٹکوں کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یا سستی میں کام کریں گے جی پھر روزہ کیسے رکھیں گے، جی فلاں مصروفیت ہے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ میں حدیث پیش کرنے لگا، ابن ماجہ کی ہے، میرے آقا ایسے طبیب ہیں، گول گول کے پوڑیاں پہلے دے دی ہے، یہ پوڑیاں پہلے مل گیا، اب نصیب ہے کسی کو شفا ملے، جو عمل کرے گا اس کو شفا مل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض،
جس نے رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ، اللہ، یا وہ مریض تھا مجبوری تھی تو معافی، یا وہ کسی سفر پہ تھا تو بھی معافی، اس کے علاوہ اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا اور بعد میں ہو گیا نیک اور اس کو اللہ 100 سال بھی زندگی دے نا، 100 سال اور 100 سال روزے رکھے، ایک رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ 100 سال زندگی ملے، کتنے سال؟ اور 100 سال روزے میں گزارے، اور وہ ایک روزہ جو رمضان المبارک میں اس سے چھوٹ گیا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا ثواب، سوچو 100 سال زندگی میں روزے رکھے جائیں اور ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا سب فضل و کرم اور عنایات انڈیل کے میرے مالک نے رمضان میں رکھ دی۔ رمضان مکرم کے اندر، رمضان المبارک کے اندر یہ ساری نعمتیں تیرے میرے پاس موجود۔ تو روزہ رکھ کے سو جا، کیا کر؟ روزہ رکھا ہے نا جی، روزہ رکھ کے تو سو جا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری جو سانسیں آ رہی ہیں نا وہ سانسیں بھی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح۔ تیری ہڈیاں بظاہر تیرا گوشت پوست تیرے بال ہے، اصل میں حقیقت میں زبان اور دل اللہ کا ذکر کرتی، لیکن روزے میں تیری لولو بھی اللہ اللہ پکار رہی ہوتی۔ یہ ہے برکت روزے کی، بندے کو علم ہی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کے لیے اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ، اس سے بڑی روایت میں نے نہیں دیکھی، طبرانی کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور فخر سے باہر نکلا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور اس ٹائم باہر نہیں آتے، آج کیسے آ گئے؟ اور حضور ایسے چکر لگا رہے ہیں، چہرہ ایسے جو ہے نا خوشی سے، ایسے جو ہے بس ایسا خوش، سرکار کو صحابہ کہتے ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے جو مجھے آج نوازا ہے نا، اس سے پہلے کسی نبی کو نوازا ہی نہیں ہے۔ مجھ پہ درود بھیجا رہا، سلام بھیجا جا رہا، اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجے، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ مقام نہیں ہے۔ یہ مقام حضور کے صدقے تجھے بھی مل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساہرین، اللہ اور اللہ کے فرشتے جو صبح اٹھ کے سحری کرتا ہے اس پہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن علم نہیں ہے، غفلت میں آ کے ہم نے ایسے مبارک لمحوں کو ضائع کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان المبارک کا ہر دن، کل لیلۃ و کل نہار، ہر دن اور ہر رات دعوتاً مستجابہ، ممکن ہے زندگی میں دعا کرو کہ قبولیت کا ٹائم آئے یا نہ آئے، ممکن ہے کہ کوئی دعا قبول کی جائے یا نہ۔ روزے دار جب تو روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک پورا، تو دن کو دعا مانگ بھی قبول ہے، تو رات کو مانگ بھی قبول ہے۔ وعدہ ہے دعوتاً مستجابہ، ہاتھ تو نے اٹھانا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے یہ زمین کے ذرے بھی ذکر کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی ذکر کرتے ہیں، سمندر جو ذکر کرتا ہے، قطرہ قطرہ ذکر کرتا ہے، ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے ذکر کرتے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں رک جاؤ، یا اللہ کیا کر، میں آج
پہلے تسبیحات کرتے ہو، آج ایک اور کام کرنا ہے. یا اللہ کیا؟ فرمایا بتاتا ہوں. زمین کے ذروں ذکر سے رک جاؤ، اشجار اور درختوں کے پتوں ذکر سے رک جاؤ، پانی کے قطروں، پانی کے سمندروں، دریاؤں، نہروں رک جاؤ ذکر سے. یا اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا روزے دار دعا مانگنے لگا ہے، اس کی دعا پہ تم نے آمین کہنا. اللہ کی کل مخلوقات تیری اوقات یا میری اوقات ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ گناہوں میں ڈوبا انسان، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہم گناہوں سے لت پت ہیں. لیکن روزہ رکھنے کے بعد تیری شان یہ ہو جائے گی کہ تو یہاں دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے طواف چھوڑ کے تیرے لیے آمین کہہ رہے ہیں. زمین کے پتے، زمین کے ذرے، دریا، سمندر سب تیری دعا پر آمین کہہ رہے. کیوں؟ فرمایا دعوتن مستجابہ، کیونکہ تو نے روزہ رکھا ہے. آج ہماری دہاڑی پر نظر ہے، آج ہماری یہ نظر یہ ہے کہ بھوک پیاس لگ جاتی ہے، یہ نظر ہے. کبھی تم نے ثواب پہ نظر کی ہوتی تو کب کی یہ تکلیفیں دنیا کے بھول گئے ہوتے. میرے پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت روزے دار روزہ رکھتا ہے، یہ بھی جو ہے حدیث پاک ہمارے لیے بہت سبق رکھتی ہے. فرمایا جس وقت روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ اپنی نظریں اس بندے پہ ٹکا لیتا. تراویح پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اس پہ اللہ اپنی ینظروا الی تنافسکم، اس کی طرف نظریں لگا کے بیٹھا ہے مالک. اور پھر کیا ایک ہی کام ہو رہا، وہ کیا؟ یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کو پکار کے قریب بٹھا کے مالک فرماتا دیکھو میرے بندے، یہی ہے میرے بندے، یہ میرے بندے جو روزے میں، تراویح میں، ذکر میں، عبادت میں نے مہمان بھیجا تھا، اس کی قدر کر کے دکھا رہے ہیں. حدیث پاک میں جس پر اللہ کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جاتا. یہ ہے روزہ. تو روزہ رکھنے والا بن جا، اس مہینے کی قدر کرنے والا بن جا، پھر تجھے انعام یہ دیا جا رہا ہے. سرکار دو عالم حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تشریف لایا اور آج میں نے فرمایا، صحابہ بھی دیکھ رہے، حضور نے فرمایا آمین آمین اور آمین. ایک قدم رکھا ممبر پر آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، تیسرا قدم ممبر پر رکھا، فرمایا آمین. عرض گزار ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ آج آپ آمین اور آمین دعا نہیں مانگی، آج آمین فرما رہے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان پایا، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان شریف کے روزے پائے اور رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں، اس کی زندگی میں رمضان شریف تشریف لائے، فلم یغفر لہ، کہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. آج جبریل دعا مانگ رہے ہیں اور میں آمین کہہ رہا ہوں، اللہ اس کو ہلاک کرے. اتنی برکت والا مہینہ بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہے؟ اب یہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین کی دعا، اور حضور نے فرمایا آمین. پھر جبریل امین نے دعا مانگی، یا رسول اللہ، پھر آپ نے آمین فرمایا انہوں نے دعا، من ادرک ابویہ فلم یدخلہ الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، خود جوان ہے، ماں باپ بوڑھا ہے، فلم یدخلہ الجنہ، اور جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. تیسرے نمبر پر دعا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک،
جس بندے کے آگے میرا نام لیا جائے یا میرا ذکر پاک کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اندازہ لگا لو کہ یہ اس درجے کے یہ معاملات ہیں کہ رمضان المبارک پاؤ اور رمضان المبارک کی قدر نہ کر سکو، بخشش نہ کروا سکو، کتنی برکت والا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنب، جو رات کی تراویح پڑھ لینا، قیام کرے رات کو، تراویح شریف کی نماز پڑھے، غفر اللہ ما تقدم من ذنب، سارے سابقہ گناہ معاف کرا کے بیٹھے۔ کتنے بندے ہیں جن کو تجوید کے ساتھ قرآن آتا؟ کتنے بندے ہیں جو قرآن پاک صحیح پڑھ سکتے؟ کتنے بندے ہیں جو 1 گھنٹے میں 40 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتے؟ بتائیں، نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سطر میں اتنی غلطیاں بندہ کر دیتا ہے۔ نادرہ خان، آج موقع ہے کہ جب رمضان شریف آئے، آگے قاری صاحب قرآن پڑھے اور پھر پیچھے آپ کا قرآن سن بھی رہے، قرآن کی تلاوت سماعت بھی کر رہے، اس کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے، اجر بھی پا رہے، قرآن بھی سن رہے، اور اس کے ساتھ پھر انعام یہ ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنب، ساری زندگی کے بوجھ گناہوں کے سارے معاف بھی کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے نیکیوں میں بھی بدل دیے جائیں گے۔ من صام رمضان غفر اللہ ما تقدم من، روزے رکھنے والے کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ لیکن کیا ایمان و احتسابا، یہ لفظ ساتھ ہے، جس نے اپنا احتساب کیا ہے، روزے رکھ کے گالیاں نہیں دیتا، روزے رکھ کے چگلیاں غیبتیں نہیں کرتا، روزے وہ کیا نام ہے، میں ایک چوکی پر گزرا تو ٹرک والوں سے پولیس والے پیسے لے رہے، جب ان سے پوچھا یہ کیا ہے رمضان شریف، کہتے جی روزہ نہیں کھولنا، یعنی روزہ رکھ کے رشوت کے پیسوں سے روزہ کھول رہا ہے، حرام کے پیسوں سے کھول، پھر روزہ بھی ویسا ہی ہے، افطاری بھی ویسی ہے، سحری بھی پھر ویسی ہے۔ شرط یہ ہے بھوک تیری نہیں چاہیے اللہ کو تیرا ایمان والا روزہ چاہیے۔ کس والا روزہ چاہیے؟ ایمان والا، جو حلال کی کمائی سے تو نے روزہ رکھا، حلال کی کمائی سے روزہ کھولا اور حلال کی کمائی سے تم نے روزہ کھلوایا۔ چلیں، میں نے بات تو آخر پر کرنی تھی، اب پہلے سے شروع ہو گئی بات۔ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کو روزہ کھلوائے گا، من فاطر فیہ صائمن کان لہ مغفرہ، جو کسی کو روزہ کھلوائے، اللہ رب العزت اس روزہ کھلوانے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتے ہیں جی؟ ماٹھی زبان اللہ نہیں چاہیے، چھوٹی بات ہے، مغفرت بہت بڑی بات ہے۔ آسن قبراں تے پوسن خبراں، پھر پتہ لگے گا کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ آج تو ہم 10 روپے مسجد میں دیے تو اعلان ہو گیا اللہ معاف کر دے جی، اللہ مغفرت دے، اللہ جنت الفردوس میں مقام دے۔ اس کے کہنے سے نہیں مل رہا، مقام تب ہے جس وقت رب کی طرف سے پیغام آئے گا، جا تجھے معاف کر دیا۔ یہ جو چٹھی ہے نا مغفرت کی اللہ کی طرف سے، میرے پاک نبی کی تصدیق ہے اس کے اوپر، جس نے کسی کا روزہ کھلوایا اس کے گناہ معاف کر دی، مغفرت کی چٹھی مل گئی اس کو۔ اب میرے آقا نے فرمایا اگر چاہے تو وہ ایک کھجور کے دانے سے، پانی کے گھونٹ سے اور دودھ کے ایک بوند سے بھی روزہ کھلا دے گا، اس کو کیا ہے، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دے، من اشبع صائمن، کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے، اس کا ثواب، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو میں اس کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اب جب کہ روزہ جب جس کو کھلوایا جائے، اب میں نے
ایک بات ابھی جس پر اس ضمن میں کرنی ہے وہ یہ ہے، جس کی افطار پارٹی پر میں نے آئے، ایم پی ایز آئے، چودھری آئے، جو ہے نا اے سی آئے، ڈی ایس سی آئے، ایسے بندے آئیں، سمجھ لو اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، کیونکہ حلال حلال جگہ پہ لگتا ہے اور حرام حرام جگہ پہ لگتا ہے۔ کہتے جی اگر حلال ہوتا، جیسے حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمت کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت صاحب عمرے پہ جانا، فرمایا بیٹا عمرہ حج کیا؟ جی کیا۔ فرمایا غریب، میں جانتا ہوں ایک بندہ غریب ہے، اس کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ وہ چپ ہو گیا، واپس گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت صاحب کو اطلاع ملی، سرکار آپ نے جس بندے کو فرمایا تھا نا وہ عمرے پہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے اس بندے کو سیر و سیاحت کرنی ہے، سیر و سیاحت کرنی ہے، ثواب سے غرض نہیں ہے۔ اگر ثواب سے غرض ہوتی تو سب سے زیادہ ثواب تو یہ تھا کسی کی بیٹی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ رنگے جاتے اور اس کی شادی ہو جاتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں، اگر حلال کی ہوتی تو صحیح جگہ پہ لگ جاتی، حلال کی ہوتی تو صحیح جگہ پہ لگ جاتی، کیونکہ زیادہ ثواب کا کام یہ تھا جو اس کو میں نے بتایا۔ اندازہ لگا لو اس ضمن میں زیادہ ثواب کا کام کیا ہے؟ جو روزہ رکھ نہیں سک رہے، جو مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور سارا دن کام کرنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر ایک افطار پارٹی پہ 50,000 لگا لیتے ہو، وہی 50,000 کسی مزدور کے گھر دے آؤ، کہو روٹی کھاتے رہو، روزہ رکھتے رہو، روزہ کھولتے رہو، اور یہ 50,000 سے تو سکون سے مہینہ گزار۔ میں کہتا ہوں لاکھ افطار پارٹیاں اس ایک کام پر قربان کر دی جائیں۔ لیکن کیا حلال کے ہوں گے تو حلال جگہ پہ لگیں گے؟ فرق ہے، حلال کے نہیں ہے اس لیے ایسے لگ رہے، مجھ ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ شب برات کا روزہ آیا، شب برات کے روزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، میرے بھی بہت سارے جاننے والے احباب ہیں، میں نے بھی ایک دو فوٹو دیکھے، 20 کھانے رکھے ہوئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھانا اوپر تصویر بنائی ہے، دیکھیں جی ہم نے یہ وہ فرائز بنائے ہوئے، دیکھیں جی ہم نے یہ چکن بنایا ہوا ہے، مٹن ہے، فلاں ہے، فلاں، 20 کھانے رکھے ہوئے، اس کی فوٹو کھینچ کے دیجیے، روزہ رکھا تھا اب روزہ کھول رہے۔ تیری خواہش ہے کہ میں 20 کھانوں سے روزہ کھولوں، غریب دال سے بھی نہ کھولے۔ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان کی علامت یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مومن مسلمان کے لیے بھی پسند کر۔ روزہ رکھنا ثواب ہے تو کھلوانا رکھوانا بھی ثواب ہے، لیکن کیا ہے ضرورت مند، حق السائل والمحروم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیرے در پہ آ کے تجھ سے مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عزت اور غیرت کے ساتھ گھر بیٹھے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تجھ پہ لازم ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے اس کے در پہ جا کے ان کو نواز کیا، یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ تیرے گھر پہ آ کے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے۔ آج یہ وقت ہی نہیں آیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ، میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور کیسے ہمدردی؟ فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو کتنی پیاس ہوتی ہے، اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ جو شدت تجھے محسوس ہو رہی ہے وہ تیرے غریب بھائی کو بھی ہوتی، تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دیسی مرغی کا شوربہ ہو، اپنے لیے پسند کرتا ہے مٹن چھوٹا گوشت ہو، یہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا۔ اگر تو میں نے دیکھا لوگ پورا 1 مہینہ پہلے چھوٹے گوشت سے اپنے فریج بھر لیتے، مرغیوں سے فریج بھر لیتے، فروٹوں سے اپنے فریج بھر لیتے، بڑے بڑے فریزر اور فریج یہ سارے سامان سے بھر لے۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، سکون سے گزرے، اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہمدردی یہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اپنے روزے رکھ بھی صحیح، اپنے لیے فروٹ خرید بھی صحیح، اپنے لیے ثواب کا ٹھیک ہے، تیرے کھانا بھی ثواب ہے، لیکن دگنا ثواب چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم درد بن جائیں تو پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی انتظام کر۔ ہم فطرانہ کب دیتے ہیں؟ جب عید قریب لگ جاتی۔ سنت طریقہ فطرانے کا یہ ہے کہ رمضان شریف لگنے سے بھی پہلے دے دو تاکہ غریب اپنے کپڑے سلوا سکے، غریب اپنی ضرورت کی چیز لے سکے، غریب عید کے آنے سے پہلے اپنا سارا انتظام کر لے۔ ادھر عید کی نماز کھڑی ہوتی ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب فطرانہ کتنا ہے، حضرت صاحب فطرانہ کتنا ہے؟
کوئی کام ہم نے ٹائم سے کیا ہے پہلے یہ بتا. زکات پہ چلے جاؤ, ٹائم پہ زکات نہیں دیتے. اگر زکات دی جاتی ہوتی تو پھر آج یہ معاملات کھڑے ہی نہ ہوتے. جتنے زکات کیوں نہیں دیتے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤ بھائی, بندے زکات کیوں نہیں دیتے؟ پہلے زکات اٹھائے پھرتے تھے, زکات لے لیں جی, میری زکات ہے جی آپ لے لیں. کہتے جی میں نے نہیں لینی, مجھے ضرورت ہی نہیں. یہ وقت تھا زکات لوگ اٹھائے پھرتے تھے, لوگ زکات آگے لینے والے نہیں ہوتے. یہ ہے کہ اتنے لوگ لینے والے ہیں, درم در لوگ, گھروں گھر لوگ دھکے کھا رہے ہیں, لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں زکات. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ ان کی کمائی تھی حلال. کیا تھی؟ میرا فکرہ ضائع نہ کر دینا. ان کی کمائی تھی حلال. جب حلال سے کماتے تھے ان کو پتہ تھا زکات نہیں دیں گے حلال حرام ہو جائے گا, حلال حرام ہو جائے گا. اس لیے ان کو ڈر تھا کہ کہیں زکات لگ جائے, جہاں ضرورت ہے زکات دیتے تھے. اب کمائی حرام کی, حرام کی کمائی سے کمایا گیا پیسہ ہے, لوٹی ہوئی کمائی سے پیسہ ہے, رشوت سے, دو نمبری سے, بدماشی سے دوستیں بنی ہیں. حرام سے پھر زکات کیسے جائے گی؟ دل ہی نہیں کرتا. حلال ہو تو پھر حلال جگہ پہ لگے گا, لوگوں پہ جائے گا, اللہ اس کے ذریعے تیری مغفرت, تیرے درجے بلند کرے. کمائی حرام ہے تو پھر آگے یہی سسٹم چلے گا. اس لیے راہ اللہ دن بدن جوں جوں وقت آتا گیا, جوں جوں ٹائم آتا گیا, ہم نے اپنے اندر بہت کچھ معاملات کے اندر خرابیاں آئیں. تو اب وقت ہے کہ اپنے اندر رمضان المبارک شریف کے آنے کے بعد اور قریب یعنی تراویح شریف ہوگی, رمضان شریف ہوگا, اپنے معاملات میں بہتری لائیں. جن کے پاس کوئی مزدور کام کرتا ہے, کوئی غریب کام کرتا ہے, مہربانی کر کے اس کے اوپر میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرو. من خفف عن مملوکہ ہی, کہ جو بندہ اپنے مزدور پر, اپنے غلام پر تخفیف کرتا ہے رمضان المبارک میں, قیامت والے دن اللہ اس کو رعایت دے گا. مزدور سے مزدوری تھوڑی لو, محنت کرنے والے سے اس کی اجر زیادہ دو, محنت تھوڑی لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہاں تک کہ یہ کتنے معاملات ہیں آپ دیکھ لو کہ ایک زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں, پہلے بھی پچھلے رمضان بھی میں نے بتایا تھا, میرے ساتھ ساتھی گواہ ہیں. ہم نے یہ دین کو بطور پیشہ نہیں رکھا کہ ہمارا پیشہ ہے یا کاروبار ہے. ہم نے دین کو, تبلیغ کو, علم کو, تصوف کو بطور پیشہ نہیں اپنایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے, کاروبار ہے, بلکہ ہم نے دین, تبلیغ, واعظ و نصیحت کو فرض سمجھ کے اپنایا کہ ہمارے اوپر فرائض ہے وہ ہم نے پورے کرنے. دنیاوی تعلیم بھی ہے, ساتھی جانتے میں ایز اے سول سپروائزر کام کر رہا. رمضان شریف کام کرتے ہوئے مینا میں یہ جو پینل بچھے ہیں نا, یہ ہم نے بچھوائے, اس میں میں سپروائزر تھا. پینل بچھے یعنی بارش کا پانی اس میں آتا ہے اور جمع کر کے اسٹور کر کے ریفائن کر کے دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے وہاں مزدلفہ, مینا, عرفات کے اندر. یہ بڑے بڑے دریا جتنے, نہر جتنا بڑے کھلی کھلی جگہ ہے, ان کے اندر یہ پانی اسٹور کیا جاتا ہے. وہ پینل بچھائے گئے, وہ ہماری کمپنی کو ٹھیکا تھا, میں اس میں سپروائزر. اور رمضان شریف آ گیا اور یہ دھوپ پہ سارا کام ہوتا ہے, وہاں دھوپ بڑی زبردست. ساتھی, میں نے ساتھیوں کو روزے کے بارے میں بتایا, بیٹا رو بھائی روزہ نہیں چھوڑنا. وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ کے پاس اے سی گاڑی ہے, آپ آن کرو گے اس پہ بیٹھ جاؤ گے, اس کے بعد آپ چکر لگاؤ گے, 2 منٹ باہر نکلو گے, دیکھو گے, پھر چلے جاؤ گے. آپ روزہ رکھنا آسان ہے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں نے کہا دیکھو, ایک تو میں کسی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا, میرا وعدہ ہے, جتنے دن آج جتنا وقت آپ کام کرو گے میرا وعدہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں. اور دوسرے نمبر پر ایک اور وعدہ سن کہ جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی نا, اللہ آنے والی پوری زندگی میں, جتنی آنے والی زندگی, اللہ دکھوں, تکلیفوں, مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے. میں نے کہا یہ رمضان تو گرمی میں رکھ, روزے رکھو, دھوپ, تھکن, پیاس برداشت کر لو. میرا وعدہ, کیونکہ اللہ پر یقین کر کے میں بات کروں, میرا وعدہ ہے آنے والا رمضان اللہ تم لوگوں کو گرمی, دھوپ, پیاس میں مزدوری نہیں کرنے دے گا, اللہ عزت کا روزی دے گا.
وہ ساتھیوں نے کہنا مان لیا. جب وہ کہنا مانا وہ دن گیا اور وہ رمضان شریف ہم نے پورے روزے رکھے. میں نے ساتھیوں کو دیکھا کہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ حضرت صاحب منہ میں پانی رکھنے تو روزہ نہیں توڑتا. میں کہ منہ میں رکھنے سے نہیں توڑتا. اللہ جانتا ہے تھوک پھینکتے تھے, تھوک نہیں باہر نکلتی تھی. زبان اتنی خشک ہو جاتی تھوک نہیں نکلتی, لیکن منہ میں پانی رکھ رکھ کے باہر کلی کر دیتے تھے. اور اس کے بعد اور بے ہوش ہو کے بھی گر جاتے تو ان کو اے سی میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کا اے سی چلاتے, پھر بھی انہوں نے روزے نہ چھوڑے. میں بھی اور میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے, اللہ نے اس کے بعد جتنے رمضان ہمارے گزروائے ہیں, آج اس بات کو 20 سال ہونے والے, سارے کے سارے رمضان المبارک ہم نے اے سی میں ٹھنڈی ہواؤں میں گزارے. سب بندے ایک اللہ کے لیے دکھ لیتا جو کوئی نہیں. آج بندے اللہ کے ساتھ سودا کرنے کو تیار جو نہیں. 4 لمحے کی بھوک پیاس, 4 لمحے کی چند وقت کی بھوک پیاس تس برداشت نہیں کرتے, پھر اللہ کیسے رحم کرے؟ اللہ کے ساتھ سودا کر, تو مزدوری کر, روزہ رکھ. اللہ کو نہیں پتا یہ میرے لیے پیاسا چل رہا, اللہ کو نہیں پتا اس نے تس پیاس بھوک میرے لیے بردا. پھر دیکھ اللہ تیرے رزق میں کیسے برکت ڈالتے. پھر اللہ تجھے اس مقام تک لے کے آئیں گے کہ تیرا رزق حلال بھی ہوگا اور تیرا رزق عزت اور ٹھنڈی چھاؤں میں, رزقن کریما, عزت کے ساتھ رب تجھے رزق دے گا. اللہ کی بارگاہ میں کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ, ہزاروں ہیں شکوے, کیا کیا سناؤ. اور پھر اقبال سے ایک بات کسی نے کہا تھا, اقبال تو بہت بڑا شاعر ہے, اتنا بڑا شاعر ہے, کمال کر دیا تو نے, تو یہ سارا کچھ تجھے کیسے نصیب ہوا؟ اقبال نے کہا تھا نا, میں تنہا کمال سخن تک نہیں پہنچا, میں تنہا اکیلا. اس نے کہا مجھے اکیلے یہ شعر و شاعری پڑھتے ہو, اقبال بڑا شاعر ہے, اقبال میں اکیلا ہوں, میں تنہا کمال سخن تک نہیں پہنچا, شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے. اکیلے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اکیلے روزے رکھے جاتے ہیں. جاگ بنا دودھ جمتے نہیں باہو, بھامے لال ہو میں نے کڑ کڑ کے ہو. یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی, ریاستیں ایسے نہیں ہوتی, ایسے اللہ نہیں منایا جاتا جب تک سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. یہ کسی صاحب دل نے کہا تھا نا کہ یہ آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے. کسی نے حضرت داتا صاحب سے پوچھ لیا, حضرت خواجہ اجمیر سے پوچھ لیا, حضرت حضور غوث پاک جیسی ہستیوں سے پوچھ لیا, سرکار آپ بتائیں کہ اتنے 50 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, یہاں تو روزہ مشکل ہوا ہے, 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ مشکل, 50 سال تک آپ نے یہ کام کیا. فرمایا یہ آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے. کوئی کہے کہ اتنی کمال عبادت ریاضت ذکر کیسے نہ سے, ایک آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے, پیر میں نے اپنے مرشد کے دابے ہیں. جو اپنے شیخ کے قدم دباتا ہے, صحبتیں پکڑتا ہے, سنگتوں میں آتا ہے, پھر وہی امام وقت ابو حنیفہ بنتا ہے, پھر وہی امام وقت حضور غوث پاک بنتے, پھر وہی امام وقت جو ہے حضرت خواجہ نظام بنتے ہیں, حضور غوث پاک بنتے ہیں, خواجہ اجمیر بنتے ہیں, خواجہ سیف الرحمان بنتے ہیں. اسی لیے راہ للہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ملا کے پھر عبادت کا مزہ ہے. کوئی سکھانے والا ہو, سمجھانے والا ہو. اکیلا تو جو ہے نا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا منو من لوہا, یہ پانی کے اوپر سوئی رکھو ڈوب جاتی ہے, منو من لوہا تیر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ لکڑی کا ساتھ لوہے کو مل جائے تو لوہا بھی تیر جاتا ہے. ایک سوئی پانی پہ نہیں روک سکتی, منو من لوہا کیسے تیر رہا؟ کیونکہ لکڑی کا ساتھ ہے. کوئی ایسا ساتھ ہونا چاہیے جس کے ساتھ مل کے ہم تیر جائیں, دنیا کی اس کٹھن اور دنیا کی گرداب سے نکل کر منزل تک پہنچ جائے. آخر دعوانا